بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ذکر اللہ کے معزز سامعین، کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی سب پریشانیاں ختم کرے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ یہ 25 ذی الحج، 27 ذی الحج اور 29 ذی الحج، یعنی کہ ذی الحج کی جو آخر کی جو طاق راتیں ہیں اس کا وظیفہ لے کر میں آئی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ حاصل ہوگا، اور اس وظیفے کو آپ ہر مہینے کی 25، 27 اور 29 چاند کی تاریخ کو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل بہت چھوٹا سا ہے، آپ نے اس وقت کو ضائع جانے نہیں دینا۔ تو میرے معزز سامنے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بآسانی فری میں دیکھنے کو ملے۔ ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں، جزاک اللہ۔ میرے معزز سامعین، وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنے اللہ رب العزت پہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پہ یقین ہوگا تو ہمارے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے 25 ذی الحج، 27 ذی الحج اور 29 ذی الحج کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور بہت بابرکت مہینہ۔ اس کی ہر ایک دن، ہر ایک رات بہت مبارک اور بہت برکت والی ہے۔ اس پہلی 10 راتوں کی، پہلے 10 دنوں کی راتوں کی اور دن کی اللہ رب العزت نے خود قسم کھائی اور کہا کہ ان 10 دنوں میں اور راتوں میں جو جتنا عمل کرے گا اس کے وہ قبول کیا جائے گا۔ ان دنوں میں اور راتوں میں جو روزے رکھے گا اس کے وہ روزے قبول کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے وہ 10 دن گزروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے پورے ذی الحج کے مہینے کی اللہ پاک نے ہر دن کی الگ فضیلت اور الگ طاقت رکھی ہے، تو ہم نے ایک دن کو بھی ضائع جانے نہیں دینا۔ اور جب طاق راتوں کی بات آ جائے تو طاق راتیں تو پھر ایسی ہیں کہ آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، اگر دعا قبول ہونے میں ہم کی گراہ کے اللہ رب العزت کے آگے اگر ہم مانگ لیں گے اللہ پاک سے تو کسی کا کیا جائے گا، ہماری ہی جھولیاں بھر جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے یہ مانگنا ہے، ان راتوں کو ضائع جانے نہیں دینا۔ نہ معلوم کہ اگلے سال یہ راتیں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ دن ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کا کرم احسان ہے اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور سال دیا۔ نہ معلوم کہ ابھی ذی الحج کے پورے دن ابھی گزرے بھی نہیں ہیں، محرم کی پہلی تاریخ لگنے سے پہلے ہم اس دنیا میں ہوں گے بھی یا نہیں، اسلامی سال نیا ہمیں نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، جتنا ہو سکتا ہے نیکیاں کمائیں، دوسروں کے ساتھ نیکیاں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، نیکیوں کو شیئر کریں، نیکیوں کو بانٹیں، لوگوں کے ساتھ دل بھی بہت سکون میں آتا ہے۔ یقین کریں، اگر میں کوئی بات سنتی ہوں کسی سے اور میں اگر کسی مجلس میں جاتی ہوں اور اگر وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یقین کریں اندر سے میرے دل کو بہت سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دل میں اپنے آپ کو یہ ندامت ضرور کرتی ہوں کہ اس پہ غرور و تکبر نہیں کرنا۔ یہ جو کچھ تم نے لوگوں کو بتایا ہے اور تمہیں پتا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں معلوم ہوا ہے، اس میں تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو آپ نے جب بھی کسی کو کوئی بات بتائیں دین کی، کوئی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے، آپ تو سب سے پہلے آپ نے دل کے اندر اپنے یہ امید اور یہ نیت کرنی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرے اللہ ہے، میں جو زمین پہ رینگنے والا جو کیڑا ہے اس سے بھی زیادہ میں بدتر ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں ہوں۔ تو آپ نے غرور تکبر کو نکال کے اور دل میں یہ نیت ضرور کرنی ہے کہ جو بھی میں لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کروں گا یا کروں گی دین کی، وہ صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، اس میں دکھاوا یا دکھلاوا نہیں ہوگا، تاکہ آپ کی اس کرنے کی نیت سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور شیطان کا منہ کالا ہو جائے۔ اور شیطان جو آپ کو وسوسوں میں ڈالنا تھا کہ تو نے بہت اچھا کام کرا ہے، واہ بھائی واہ، تیری تو بڑی واہ واہ ہو گئی، تیری تو بڑی نیکیاں بن گئی، اب تو کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہے وہ انسان کو نیکی کے راستے پہ ہٹاتا ہے، وہ ضرور ہٹائے گا۔ اور وہ اس طرح سے بھی انسان کو بہکاتا ہے کہ وہ کہتا ہے واہ تو نے تو بہت ہی اچھا کام کیا ہے بھائی، تو نے تو بھائی نیکیاں بنی، باقاعدہ وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو شاباشی دیتا ہے کہ لے تو نے تو بہت اچھا کام کرا ہے، بہت نیکی کا کام کرا ہے، تیرے تو بڑے درجات بن گئے، تو جنت تجھے ملے گی، تیرے کو لوگ واہ واہ کریں گے۔ یہی انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، اور یہی تکبر، یہی غرور، یہی خود پر جو ہے اوور کانفیڈنس جو تھا نا، یہ ابلیس کو
جو ہے جہنم میں لے گیا اور اس کو اللہ پاک نے سب سے بڑا شیطان بنا دیا، ورنہ وہ سب سے زیادہ اللہ پاک کا عبادت گزار جو ہے نا جن تھا، عبادت گزار جن تھا وہ اللہ پاک کی جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے. لیکن غرور و تکبر، اللہ رب العزت نے اس سے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو. اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ گندی مٹی سے بنا ہے، وہ مٹی جس کو میں نے اٹھا کے لا کے اللہ پاک کو دی ہے، اتنی گندی گندی جگہوں کی مٹی لا کے دی، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. تو یہی غرور اور یہی تکبر تھا جو ابلیس کو کہاں سے کہاں لے گیا. تو میرے معزز سامعین، غرور اور تکبر کو ہمیشہ نیچے رکھتے ہوئے آپ نے نیکی کا کام کرنا ہے. اور ایک مثال آپ کو میں یہ چھوٹی سی دوں گی، آپ بس یہ یاد رکھا کریں ہمیشہ، جس پیڑ پہ سب سے زیادہ پھل ہوتے ہیں وہ پیڑ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا، جھکنے سے ہم چھوٹے نہیں ہو جاتے، جھکنے سے ہم اور بڑے ہو جاتے ہیں اپنے اللہ رب العزت کی نظروں میں. تو میرے معزز سامعین، آپ نے بہت چھوٹا سا بہت پیارا سا وظیفہ کرنا ہے. بس چھوٹی سی بات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، جو میرے اپنے دل میں تھی اور میں چاہتی تھی کہ آپ تک بھی پہنچاؤں. اور آپ سے یہی ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں، دل میں سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ میں خالص اپنی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، شیطان کا اس میں کوئی دخل نہ ہو، شیطان کے لیے میں کچھ نہیں کر رہا، میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے کر رہی ہوں. تو پھر اس کے بعد آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، جو آپ نے لوگوں کے ساتھ باتیں دین کی شیئر کرنی ہے، آپ وہ کریں. پھر تو شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. تو میرے محترم سامعین، 25، 27 اور 29 ذی الحج کی طاق راتوں کا بہت چھوٹا وظیفہ ہے. یہ آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ وہ دعا ہے جو سواری پہ ہم پڑھتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ سواری پہ سوار ہونے سے پہلے یہ دعا اگر آپ نے پڑھ لی تو آپ کی 70,000 فرشتے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں. تو آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے. اس دعا کو آپ نے 25، 27 اور 29 طاق رات کی یا دن میں پڑھ لیں یا آپ رات میں پڑھ لیں. صرف آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی آپ نے اس کو ضرور شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگ 33 مرتبہ جو سواری کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ المقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے 33 مرتبہ. ہاتھوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح پہ پڑھ لیں، جس طرح سے آپ کو صحیح لگے آپ اس طرح سے اس کو پڑھیں. دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے. وضو کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے یا 7 مرتبہ 11 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں. وضو کریں، وضو کے بعد جانماز بچھا کے بیٹھیں. آپ نے اس دعا کو پڑھنی ہے. دعا کو پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے گر گرا کے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے. میرے معزز سامعین، ہاتھ پھیلا کے دعا مانگنے میں اللہ پاک آپ کی دعا بے پناہ قبول کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سجدے میں جا کے گر گرا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا آپ کی جلد ہی قبول ہوتی ہے. سجدے میں جا کے جتنا آپ اللہ پاک سے شدت سے دعا مانگتے، اتنی شدت سے ہاتھ پھیلا کے دعا آپ نہیں مانگتے. تو آپ کوشش کرا کریں جب بھی کوئی وظیفہ کریں اس کے بعد جب آپ اللہ پاک سے کوئی دعا مانگے تو سجدے میں گر گرا کے رو کے اللہ سے دعا مانگے. اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنا لو، میں وہ بھی تمہاری قبول فرما لوں گا. تو آپ یہ یاد رکھیں، رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی شکل بنا لیں. آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے اور ہر مہینے کی آپ 25، 27 اور 29 تاریخ کو لازمی کریں، چاہے دن میں کریں چاہے رات میں کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اچھی سے اچھی گاڑی نصیب فرمائے گا. انشاءاللہ آپ کی یقین، آپ کی امید اچھی ہوگی، آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کا عمل جو ہوگا پکا یقین ہوگا اللہ پہ. تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جلد ہی جلد اپنی ذاتی گاڑی دے دے گا. آپ کی جو آپ چاہتے ہیں، کار چاہتے ہیں، آپ ہائی روف چاہتے ہیں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، بائک چاہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت آپ کو اچھی سے اچھی گاڑی نصیب فرمائے گا، اچھی سواری نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ کوئی سواری خریدنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ گھر میں اس عمل کو لازمی کر جائیں. تو میرے معزز سامعین، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خود بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں. ذکر اللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک ذکر اللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.